السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جب کہ تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ جی، طائف میں بنو ثقیف آباد تھے اور 3 بھائی مسعود، حبیب اور عبد یا لیل اس شہر کے سردار اور روسائے مکہ کے ہمسر تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ وہ اہل مکہ سے گوں نہ گوں تعلقات کی بنا پر پہلے سے ہی مکہ اور اہل مکہ کے حالات سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے بھی قریش مکہ ہی کی روش اختیار کی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹکرا دیا بلکہ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے اور گستاخانہ جواب دیے۔ ایک بھائی نے کہا، اگر واقعی تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو بس پھر وہ کعبہ کا غلاف نچوانا چاہتا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو رسالت کے لیے تیرے سوا کوئی مناسب آدمی نہ مل سکا؟ تیسرا بولا، اللہ کی قسم، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر آپ کو جواب دینا مناسب نہیں ہے، اور اگر تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو تو پھر اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بردباری سے انہیں جواب دیا کہ اگر تم مجھے رسول ماننے کو تیار نہیں تو کم از کم میری راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ چنانچہ آپ نے دوسرے لوگوں کو دعوت دینا اور وعظ و نصیحت شروع کر دی۔ ان بدبختوں نے اپنے غلاموں، خادموں اور شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے بھیج دیا کہ وہ آپ کو طائف سے باہر نکال دیں۔ چنانچہ ان اوباشوں کا غول آپ کے پیچھے لگ گیا۔ جہاں آپ وعظ کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے، شور مچاتے اور پتھر مارتے۔ جب آپ نڈھال ہو جاتے تو یہ گنڈے آپ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیتے اور پھر ٹخنوں پر پتھر مارتے اور تالیاں بجا بجا کر ہنستے۔ خون بے تحاشا بہہ رہا تھا اور آپ کی جوتیاں اندر اور باہر سے لتھڑ گئیں۔ آخر آپ نے ایک باغ کے احاطے میں پناہ لی۔ یہ باغ رئیس مکہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ کا تھا۔ عتبہ ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک پلیٹ میں انگور بھجوائے۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی پہلے بسم اللہ پڑھا، پھر انگور کھانا شروع کیے۔ عداس کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ کلمہ یہاں کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ بولا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے کہا، گویا تم مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے ہو۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ غلام نے یہ سنا تو آپ کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ نے یہ ماجرا دیکھا تو جب عداس واپس آیا تو اسے ملامت کی اور کہا، تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ تم نے اپنا مذہب خراب کر لیا ہے۔ عداس نے جواب دیا کہ اس شخص نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اس سفر میں آپ کو جتنی اذیت اٹھانی پڑی اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، میں نے تیری قوم قریش کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت دن مجھ پر طائف کا دن گزرا ہے، جب میں نے اپنے تئیں عبدالیل بن کلال پر پیش کیا۔ اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو میں افسردہ خاطر ہو کر وہاں سے واپس ہوا، اور مجھے اس وقت قدر افاقہ ہوا جب میں کرن سالب ایک مقام کا نام تھا وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اوپر سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل نے مجھے پکارا اور کہا کہ تمہاری قوم نے جو تجھے جواب دیا وہ اللہ نے سن لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ جیسا چاہیں اسے حکم دیں۔ اتنے میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کہا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو ملا کر سب کو چکنا چور کر دوں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ ایسے لوگوں پیدا کرے گا جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ اس متفق علیہ حدیث سے معلوم ہوا کہ طائف کا دن آپ کی زندگی کا سخت اور مشکل ترین دن تھا، حتیٰ کہ احد کے دن جب آپ زخمی ہو گئے تھے اس سے سخت دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جس صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور انتقام کا اختیار مل جانے کے باوجود جس طرح آپ نے عفو اور درگزر سے کام لیا، وہ بلا شبہ آپ کی پیغمبرانہ عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔